بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا لیکن پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا کہ سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب بازار ہے، اس کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبدالمطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس لے گئے۔ شام کا وقت تھا۔ آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی۔ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب ہے کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پہ، دروازہ نہیں کھولے گا۔ فرمایا کہ وہ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھولے گا؟ لوگوں نے کہا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اس مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبدالمطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھتیں لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ آپ نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ جب راہب نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراق اٹھا کر لایا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا۔ میں گر کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کہ ابھی اللہ نے نبوت فرمایا نہیں لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا جس کام کے لیے حاضر ہوا ہوں جلدی کریں۔ آپ نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب میں اپنے عبادت خانہ میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، اگر میں باہر نہ آتا تو ان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ سردار مکہ یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، مقام والا ہے، دیکھو اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کی یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود ان کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہاں ہے علاج؟
راہب نے کہا کہ سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا، آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آقا کرنا ہے، آپ نے سرکار کائنات کی زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض کو اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا کرتے ہیں، الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ اور کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اس قسم کی اچھی سٹوری سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔